استنبول میں مسجد آیا صوفیہ کے سامنے ہزاروں افراد جمع ہیں۔ ایسے میں ایک طویل قامت باغی اور اس کے ساتھی کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لایا جاتا ہے۔ ہجوم کا جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ جلاد تلوار کے ساتھ تیار۔ سورج کی روشنی میں تلوار 2 بار چمکتی ہے اور دونوں باغیوں کا سر قلم کر دیا گیا۔ عثمانی دارالحکومت میں جشن کا سما ہے۔ یہ جشن 3 روز جاری رہا اور یہ لاشیں 3 دن آیا صوفیہ کے چوک پر عبرت کا نشان بنی ہیں۔ آج ترکی اور سعودی عرب آمنے سامنے ہیں۔ یہ سرد جنگ بظاہر تو امت مسلمہ کی قیادت کی جنگ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگ جڑی ہے اسی قتل سے جو 1 صدی پہلے ہوا۔ جی ہاں، 1 صدی ہو گئی اس واقعے کو۔ تاریخ اسے بھول گئی، مگر آل سعود کے لیے یہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ آج بھی عرب اور ترکی کے درمیان یہی قتل دشمنی کی بنیاد ہے۔ عرب ترک سرد جنگ کی تیسری قسط۔ اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں جس کو عثمانی دور میں قتل کیا گیا۔ تاریخ شاید اسے بھلا چکی ہے، مگر آل سعود اور عرب نہیں بھولے۔ یہی بنیادی وجہ ہے ترک دشمنی کی۔ اس قسط میں اس ہولناک بھیانک قتل کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ 2 اقساط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح امریکہ ناراض ہے اور محمد بن سلمان عرب دنیا کو ایک ایسی مشکل میں ڈال چکے ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ MBZ اصل پلانر عرب گیم کے وہ ہیں جنہوں نے ہر محاذ پر ترکی کو پیچھے دھکیلا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کی جڑیں کتنی پرانی ہیں، اس دشمنی کی، اس نفرت کی جڑیں کتنی پرانی ہیں۔ ذرا چلتے ہیں ماضی میں اور جانتے ہیں بڑے پراسرار اور حیران کن واقعات ہیں عثمانیوں کے دور میں۔ نجد سے اٹھنے والا باغی یا بغاوت اور پھر سعودی عرب کی تشکیل، بڑی بھیانک داستان ہے، خونریز داستان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں عرب ترک سرد جنگ کی تیسری قسط۔ نہایت حساس اور سنگین معاملہ۔ آل سعود اور عربوں نے کبھی ترکی کو معاف نہیں کیا۔ غور سے دیکھیں تو دونوں ممالک کے درمیان بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ ترکی جدیدیت کے بعد اسلام پسندی کی جانب جا رہا ہے، تو سعودی عرب اسلام پسندی کے بعد جدیدیت کا رخ کر چکا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں بادشاہ تو سلمان بن عبدالعزیز ہے، مگر حکم چلتا ہے ان کے بیٹے اور ولی عہد محمد بن سلمان کا، جنہیں دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے۔ محمد بن سلمان سعودی عرب کے غیر متنازع اور وزدار تاریخ میں ایک متنازع اور ضدی حکمران کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ استنبول میں جمال خاشقجی کے قتل کے تانے بانے ان کے آس پاس جا کر کھو جاتے ہیں، اور دوسری جانب سابق امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر سے MBS کی خصوصی دوستی کو حالیہ عرب اسرائیل کے درمیان بڑھتی قربتوں کی وجہ جانا جاتا ہے۔ یمن جنگ شروع کرنے والے بھی یہی MBS ہے جو 6 سال بعد سعودی عرب کے گلے کا توق بن چکی ہے۔ بہرحال یہ وہی محمد بن سلمان ہیں جو سعودی عرب کو قدامت سے نکال کر ایک جدید ملک بنانا چاہتے ہیں، جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب کی بنیادی پالیسیاں تبدیل کر دی ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جدید سعودی عرب میں ایسا بہت کچھ ہے جو قدیم سعودی عرب میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ خیر یہ تو رہا اندرونی معاملہ، مگر خارجہ پالیسی میں بھی 180 ڈگری کا فرق پوری امت مسلمہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ ہے عرب اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی قربت کا۔ عالم اسلام میں اس حوالے سے تشویش بجا ہے، چونکہ دنیا کے ہر مسلمان کا دل مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب اور ترکی دونوں مختلف اسلامی ممالک کو اپنی جانب قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایران، قطر، ملائیشیا ترکی کے ساتھ نظر آتے ہیں، تو دوسری جانب سعودی کیمپ میں عرب تو موجود ہیں ہی، مگر OIC یعنی اسلامی سربراہ تنظیم پر بھی کنٹرول ہے۔
اسی باعث مسلم ممالک میں اثر و نفوذ برقرار ہے۔ اسی اثر و نفوذ کو توڑنا ترکی کا اصل ٹارگٹ ہے۔ یہ سرد جنگ مسلم ممالک کو دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے، ترک اور سعودی بلاکس۔ ترکی اور عربوں کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے اور وہ ہے دشمنی کا۔ ایک صدی گزر گئی مگر ایک بادشاہ کا قتل نہ آل سعود بھولی ہے اور نہ ہی عرب۔ عربوں نے عثمانیوں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد عالمی سازش کے تحت عثمانی سلطنت ختم کی گئی، تو اس میں عربوں کا بڑا کردار ہے۔ اس بھیانک ماضی کا بھی قریب سے جائزہ لیں گے، مگر بات ہے عرب اور ترک دشمنی کی۔ سوال یہ ہے کہ عثمانی سلطنت ختم ہوئے صدی بیت چکی، پھر عرب پریشان کیوں ہے؟ اس دوران بہت کچھ بدل گیا، مگر عربوں کا زخم اس لیے تازہ ہوا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان بار بار عثمانی نظام کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کو آئیڈیل بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی قیادت کرنے والے آل سعود ترکی کو ہر موڑ پر شکست دینا چاہتے ہیں، خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سعودی عرب تو 1932 میں قائم ہوا، تو پھر ایک صدی پہلے بادشاہ کا قتل، یہ عجیب سی بات ہے، کیا اسرار ہے؟ تو جناب حقیقت یہ ہے کہ آل سعود اور عثمانیوں کے درمیان یہ جنگ 17ویں صدی کے آخر سے جاری تھی۔ آل سعود نے سعودی عرب سے پہلے 2 بار حکومت قائم کی، مگر سلطنت عثمانیہ نے بغاوت کی یہ کوششیں ناکام بنا دی۔ جی ہاں، جزیرہ نما عرب عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اور آل سعود 1744 سے آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ 1818 اور 1871 میں آل سعود حکومت قائم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے، مگر جلد ہی عثمانی فوجوں نے دونوں بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا۔ یہ وہ دور ہے جب سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت ہے، 22 ملین مربع کلومیٹر وسیع، 3 بر اعظموں پر محیط، پوری اسلامی دنیا میں خلیفہ کی حیثیت۔ خطہ عرب بھی عثمانی سلطنت کا حصہ ہے۔ عرب جہاں بغاوت ہوتی رہتی ہے، اور پھر 1814 میں عبداللہ بن سعود نے امارات دریا کے قیام کا اعلان کیا۔ نجد کے علاقے دریا کو دارالحکومت بنایا گیا۔ نجد کو آج کے زمانے میں ریاض کہا جاتا ہے۔ آل سعود کی فوج نجد سے آگے بڑھ کر مکہ اور مدینہ پر قبضے کے لیے جنگ کر رہی ہے۔ سلطان محمد دوئم تخت عثمانی پر برجمان ہے۔ عثمانی فوج باغیوں کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی، مگر بات نہ بنی، اور پھر فیصلہ کن جنگ۔ 1818 میں ابراہیم پاشا کی سربراہی میں مصر سے بڑا فوجی لشکر بھیجا گیا۔ عثمانی فوج نے دریا کا طویل محاصرہ کیا، ایسا سخت محاصرہ کہ عبداللہ بن سعود نے ہتھیار ڈال دیے۔ دریا کے قلعے تباہ، آل سعود تتر بتر کر دیے گئے۔ باغی بادشاہ عبداللہ بن سعود اور ان کے مذہبی ساتھی کو گرفتار کر کے عثمانی دارالحکومت استنبول پہنچا دیا گیا۔ استنبول میں مسجد آیا صوفیہ کے سامنے سلطان محمد دوئم کے حکم پر باغی کو سزا دی جاتی ہے۔ جلاد عبداللہ بن سعود اور ان کے ساتھی کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے۔ شاہی حکم پر یہ لاشیں 3 دن مسجد آیا صوفیہ کے سامنے پڑی رہیں اور 3 دن سلطنت عثمانیہ میں جشن جاری رہا۔ یوں عبداللہ بن سعود سلطنت عثمانیہ کے باغی تھے، مگر ان پر ایک اور نہایت سنگین الزام بھی تھا، اور وہ یہ کہ 1801 میں عبداللہ بن سعود کے لشکر نے کربلا پر حملہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کو شدید نقصان پہنچایا۔ سلطنت عثمانیہ میں وہابیوں کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس مقام کی بے حرمتی پر سنگین غم و غصہ پایا جاتا تھا، سو سلطنت عثمانیہ نے اس باغی بادشاہ کو دونوں الزامات میں بھیانک سزا دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب عثمانیوں سے نفرت کرتے ہیں، آج بھی آل سعود اس زخم کو محسوس کرتے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان یعنی MBS انہی عبداللہ بن سعود کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج بھی جب طیب اردوان عثمانی نظام کے احیا کی بات کرتے ہیں تو عرب اور آل سعود کسی طور ترکی کو معاف کرنے پر تیار نہیں۔ انتقام کی یہ سرد جنگ 100 سال بعد بھی جاری ہے۔
تو جناب یہ تھی اصل وجہ، یہ قتل آل سعود کا کہ بادشاہ کا یہ قتل آج بھی نفرت اور دشمنی کی بنیاد ہے عرب اور ترکی کے درمیان۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ تو چلے گئے، لیکن اسرائیل کو، یہودیوں کو اس خطے میں بٹھا گئے۔ عرب یہودی دوستی، یہ بیج بو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ ناراض ہے عربوں سے، لیکن اس معاملے پر یقیناً وہ اس کا حامی ہے کہ یہ دوستی ہونی چاہیے۔ اب اس خطے کا اور اسلامی دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل، ہم اس کو لاکھ برا کہیں بھلا کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں، جاسوسی کے معاملات میں، عسکری صلاحیت میں اس خطے کے ملکوں سے بہت آگے ہیں۔ جو کام وہ وہاں سے بیٹھ کے نہیں کر سکتا تھا، اب ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے۔ بڑی بھیانک صورتحال ہے، یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ تو خطے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کتنے دور رس اثرات ہوں گے؟ اسلامی دنیا اس کو کس طرح لے گی؟ اور ترکی اس معاملے کو کس طرح کر کے اپنی جنگ کو، سرد جنگ کو آگے بڑھائے گا اسلامی قیادت کے لیے؟ آئندہ قسط میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔